أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما علم دین کے جدید تقاضے کے عنوان سے آج انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جائے گی. اور جیسا کہ آپ کا سیشن شروع ہو رہا ہے تو وہ لوگ جو نئے ہیں خصوصی طور پہ اور وہ لوگ بھی جو پرانے طالب علم ہیں وہ عموماً یہ توقع کرتے ہیں کہ سال کے شروع میں ان کو چند ایسی بنیادی باتیں ٹپس اور نکات دیے جائیں گے کہ جس سے ان کے جوش اور بلندی میں اضافہ ہو اور کم از کم اس بات کی ایک یقین کسی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو کہ ہم جو علم حاصل کرنے جا رہے ہیں یہ علم دین ہے، ایک خاص قسم کا علم ہے اور اس کے خاص تقاضے ہیں، اس کی خاص اہمیت ہے بنسبت ان علوم کے مقابلے میں کہ جو کہ دنیاوی حوالے سے پڑھایا جاتا ہے. لیکن یہ وہی علم ہے کہ جو کہ 1400 سال سے مدارس میں پڑھایا جاتا رہا ہے. علماء دین اس کو پڑھاتے رہے ہیں اور طلباء اس کو سیکھتے رہے ہیں. لیکن علم تو وہی ہے، لیکن ایک خاص قسم کے ماحول میں اب اس کو پھیلایا جا رہا ہے. انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹی وی چینلز کا دور ہے اور آزادگی اور بے عربی کا دور ہے. اس دور میں علم دین جو ہے وہ ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے اور علم دین کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مسائل جو آج کل انسان فیس کرتا ہے وہ مسائل آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے نہیں تھے. تو بہت ساری باتیں، بہت سارے قصے، بہت ساری روایتیں تاریخ کے دریچوں میں جو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کی انٹرپریٹیشن اور ان کو جاننا اور ان کو نئے انداز سے دیکھنا بھی ایک بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی مہارت ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے انشاءاللہ آج کے درس میں کہ علم دین کو جدید تقاضے پورے کرتے ہوئے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ جو موضوع ہے ہمارا علم دین کے جدید تقاضے، اس میں کم و بیش تمام الفاظ آپ کے جانے پہچانے ہیں. علم دین اچھی طرح واقف ہے، یہ کون سا دین ہے، کون سا علم ہے. تقاضے سے بھی آپ واقف ہیں. ہاں، ایک لفظ اس میں ایسا ہے جو وضاحت طلب ہے اور واقعی ایک متنازع لفظ ہے. متنازع لفظ ہم اس لیے کہیں گے کہ ہر کسی نے اس کی اپنی اپنی تعریف کی ہوئی ہے. تو چلیے ان لوگوں کی طرف چلتے ہیں اور ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جدیدیت یا جدید ہونا یا جدت پسندی کسے کہتے ہیں، کہ جو خود اس کے بانی ہیں اور جنہوں نے اس کو شروع کیا ہے اور جو اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. اب یہ غلط سمت میں پروان چڑھا رہے ہیں یا صحیح سمت میں پروان چڑھا رہے ہیں، اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں گے گفتگو کی اختتام پر. چنانچہ انسائکلوپیڈیا بریٹیناکا جو ایک زمانے میں بہت زیادہ مستند انسائکلوپیڈیا سمجھا جاتا ہے اور اب بھی سمجھا جاتا ہے آج کل کے دور میں، اور ویسے اس کی جگہ آج کل ویکیپیڈیا جو کہ امریکہ کا انسائکلوپیڈیا ہے اس نے لے لی ہے. لیکن انسائکلوپیڈیا بریٹیناکا کی ڈیفینیشن دینا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو جدت پسندی ہے بنیادی طور پہ انگلینڈ UK سے برآمد ہوئی مختلف ممالک میں. جب اس کی انسائکلوپیڈیا بریٹیناکا کی کتاب کو آپ کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا جدیدیت یعنی ماڈرنائزیشن کی ڈیفینیشن کے نیچے انسان کا پرانی دیہاتی مذہبی طرز زندگی کو چھوڑ کر نئی شہری اور لادینی طرز حیات کو اپنانا. تو 3 چیزیں چھوڑنی ہیں اور 3 چیزوں کی جگہ آپ کو 3 نئی دوسری چیزیں اپنانی ہیں. مثلا آپ کو پرانا ماحول، پرانے نظریات، پرانی چیزیں، پرانے دوست یا پرانی کتابیں یا پرانا طرز زندگی جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا اور اس کی جگہ نیا طرز زندگی اپنانا پڑے گا.
دیہاتی پن چھوڑنا پڑے گا اور شہری پن اپنانا پڑے گا. شہر میں جو سہولیات ہوتی ہیں، شہر میں جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، جو انداز فکر ہوتا ہے، زندگی کو دیکھنے کا جو ایک ڈھنگ ہوتا ہے، وہ اپنانا پڑے گا. اس کے ساتھ آپ کو مذہبی طرز زندگی چھوڑنی پڑے گی. مذہب اسلام ہو، ہندو مذہب ہو، کرسچینٹی ہو، بدھ مذہب ہو، تمام قسم کے مذاہب سے لا تعلقی کا اظہار کرنا پڑے گا. اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ماڈرن، جو لوگ اپنے آپ کو فیشنیبل، جو لوگ اپنے آپ کو پروگریسو، جو لوگ اپنے آپ کو آزاد خیال، روشن خیال کہلواتے ہیں، عموماً وہ اپنا دامن اسلام سے، مذہب سے دور کرتے ہیں، اپنے دامن کو چھڑاتے ہیں. چاہے وہ پاکستان کے باسی ہوں، انڈیا کے رہنے والے ہوں، یا یورپ یا کسی اور ملک کے رہنے والے ہوں. عموماً جدیدیت کے حامی، جدیدیت کے دلدادہ، آزاد پسند لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دینی ماحول اور دینی طرز فکر کو رد کریں، اس سے جان چھڑائیں. چلیے اس کی سنجیدہ گفتگو سے ہٹ کر ایک عمومی گفتگو یا اس مفہوم کی طرف آتے ہیں جو عوام کے اندر موجود ہے. یعنی کسی عام آدمی سے آپ پوچھیں کہ جدیدیت کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ بھئی ہر نیا پن، ہر نئی چیز. مثلا آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ کے پاس کون سا موبائل ہے، آپ کہیں گے یہ والا موبائل ہے، تو فوراً پوچھنے والے کہے گا یہ تو پرانا ہو چکا ہے، اب تو نیا جدید موبائل آ چکا ہے. تو جو بھی نیا موبائل ہوگا وہ جدید موبائل کہلائے گا. کمپیوٹر ہے، گاڑی ہے، فرنیچر ہے، ایون فیشن کے جو مختلف انداز ہیں، چاہے وہ ڈریسز میں ہو، چاہے وہ پردوں کی صورت میں ہو، گھر کی سجاوٹ کے حوالے سے ہو، تو ہر نئی چیز جدیدیت ہے. ہر نئی چیز جدت پسندی کی طرف لے کے جاتی ہے اور ہر نئی چیز جدید ہے. جدیدیت کب ہوتی ہے، یعنی اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ جدیدیت کا تعلق مستقبل سے ہے. انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا، انسان جدید سے جدید تر ہوتا چلا جائے گا. اور انسان جتنا ماضی سے دور ہوگا اتنا ہی جدیدیت کے قریب ہوگا. یعنی پرانی چیز سے دور ہونا اور مستقبل سے قریب ہونا، یہ جدیدیت کہلاتا ہے. جدیدیت کہاں ہوتی ہے؟ جدیدیت رہن سہن میں ہوتی ہے، رکھ رکھاؤ میں ہوتی ہے، آپ کے گھر کے ماحول میں ہوتی ہے. آپ کے گھر میں اچھا نیا انداز کا فرنیچر ہو تو ہم کہیں گے آپ ماڈرن ہیں. آپ کے گھر کے پردے، آپ کے گھر کا کارپیٹ، آپ کے گملے، آپ کا لیمپ، آپ کا ٹی وی، آپ کے گھر میں موجود اشیاء اگر نیا پن لیے ہوئے ہوں تو ہم کہیں گے کہ آپ جدید ہیں. جدیدیت نہ صرف گھر میں ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. مثلا فیشن آپ کے ساتھ چلتا ہے. آپ جو لباس پہنتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جدید لباس ہو، فیشن کے مطابق ہو اور جو ماحول میں چل رہا ہے اس کے مطابق ہو. اب چاہے وہ پھٹی ہوئی جینس کیوں نہ ہو، آپ بڑے فخر سے پہنتے ہیں اور لوگ جب تنقید کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بھائی آج کل ایسا ہی چل رہا ہے. خواتین میں بھی اگر لباس تنگ ہو جائے تو آپ اس کی فکر نہیں کرتے کہ بے حجابی میں اضافہ ہوگا، آپ کہتے ہیں یہ فیشن ہے، یہ چل رہا ہے. لباس طویل ہو جائے، چاہے وہ مذہب کی طرف جا رہا ہو اور پردے کے قریب ہو، تو بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ مذہبی انداز ہے، یہ مشرقی انداز ہے یا یہ طریقہ صحیح ہے، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں آج کل فیشن چل رہا ہے اس لیے میں مجبور ہوں لمبے لمبے لباس پہننے کے لیے. اور جب یہ فیشن چلا جائے گا، چھوٹی چھوٹی کرتیوں کا فیشن آ جائے گا، تو آپ کہیں گے بھائی یہ فیشن چل رہا ہے اس لیے میں اس کو پہن رہی ہوں. تو جدیدیت جو ہے مذہب کو نہیں دیکھتی، جدیدیت عقل کو نہیں دیکھتی، جدیدیت جو ہے وہ پرانی چیزوں کو، تہذیب اور ورثہ اور ثقافت کو نہیں دیکھتی. وہ یہ دیکھتی ہے کہ نیا پن ہونا چاہیے تو وہ چیز جدید کہلائے گی. تھوڑے سے سنجیدہ مزاج کے لوگ، مفکر، دانشور جب اس طرف آتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جدیدیت کو کیا سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین جدیدیت یہ ہے کہ آدمی اپنے نظریات کو تبدیل کرے. جدیدیت یہ نہیں کہ آپ کے پاس لیٹسٹ ماڈل کا موبائل ہو، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہو یا فیشنیبل کپڑے ہو. جدیدیت یہ ہے کہ آپ کی سوچ کا انداز کیسا ہے. اگر آپ پرانے طریقے سے سوچ رہے ہیں تو آپ جدید نہیں ہیں، اور اگر آپ نئے طریقے سے سوچ رہے ہیں تو آپ جدید ہیں. اب یہ سوچ پولیٹیکل سینیریو میں، پولیٹیکل میدان میں ہو سکتی ہے. مثلا پہلے بادشاہت تھی، خلافت تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، آج جو ہے وہ ڈیموکریسی نے اس کی جگہ لے لی ہے. تو ایک نیا پن سیاست میں آ گیا.
پہلے یہ نہیں تھا. پہلے جو ہے لوگ کسی کے روب اور دبدبے اور ہیبت میں آ جایا کرتے تھے. اب جو ہے وہ لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, چاہے میجورٹی غلطی پر ہو, چاہے لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے غلط راہ کا انتخاب کرے, لیکن اس کی بات کو تسلیم کر لیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ میجورٹی از اتھارٹی, کہ میجورٹی کے پاس طاقت ہوتی ہے, ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے. معاشی میدان میں اگر آپ آ جائیں تو بینکنگ ہے, سود کے معاملات ہیں, ذخیرہ اندوزی ہے, بلیک مارکیٹنگ ہے, ایکسپلائٹیشن ہے, مونوپلی ہے, اس قسم کی باتیں, اس قسم کی اصطلاحات رواج دی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جدیدیت ہے. اسی کا نام جسے کہتے ہیں کہ کاروبار ہے. ہم فیملی سسٹم میں آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے. یہ نہ دیکھو کہ ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ نہ دیکھو کہ تمہارے ماں باپ کو کون سا کیریئر پسند ہے, یہ نہ دیکھو کہ ماں باپ تمہاری کہاں شادی کروانا چاہتے ہیں. بس یہ دیکھو تمہیں کون پسند ہے, تمہیں کون سا کیریئر اچھا لگتا ہے, تمہیں کس طرح کا رہنا زیادہ پسند ہے, تمہیں کیا غذائیں پسند ہیں. تم یہ نہ دیکھو تمہاری فیملی, تمہارے دوست, تمہارے دو احباب کیا کہہ رہے ہیں. تو نظریات میں جدیدیت بھی جدیدیت کہلاتی ہے, چاہے وہ آپ کو دین سے دور لے جائے, خاندان سے دور لے جائے, دوست احباب سے دور لے جائے. لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ جدیدیت کی جو متفقہ تعریف ہے, جس پہ سب متفق ہیں, وہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ کہ آپ کے کام میں سہولت ہو جائے. یعنی سہولیات حیات کا دوسرا نام جدیدیت ہے. پہلے خطوط کا تبادلہ ہوا کرتا تھا, پھر ٹیلی گرام آیا, اب ای میل ایک دوسرے سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کا کام انجام دیتی ہے. اسی طرح ہم دوسرے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لیکچر جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر پہ ہوا کرتا تھا, یا استاد جو ہے وہ بلیک بورڈ پہ لیکچر دیا کرتا تھا, پھر وائٹ بورڈ آیا, اب جو ہے وہ LCD اسکرین آ گئی ہے. تو ایک سہولت ہے جس میں اضافہ ہو گیا ہے اور اسی کا نام جدیدیت ہے. پہلے جو لوگ ہیں وہ اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے, پھر جو ہے گاڑیاں آ گئی, اب جو ہے وہ ایروپلین چل پڑے ہیں. یہ بات سب متفق ہیں اس بات پر, اور ان جدید اصولوں کو, چیزوں کو اپناتے بھی ہیں, اور چاہے ان کا تعلق مشرق سے ہو, مغرب سے ہو, دیندار طبقے سے ہو یا بے دین طبقے سے ہو. مثلا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر اس کی بہترین مثال ہے کہ جب آپ کام کریں گے تو کمپیوٹر استعمال کریں گے آفس میں, جب گھر پہ آئیں گے اور کسی سے بات کرنی مقصود ہوگی تو واٹس ایپ, گوگل ہینگ آؤٹ, اسکائپ پہ آپ اپنے رشتے داروں سے بات کر لیں گے. اور بچے کو اگر کھیلنا ہوگا ویڈیو گیمز, کلیش آف کلینس, تو آپ وہی لیپ ٹاپ اٹھا کے اپنے بچے کو دے دیں گے اور بچہ جو ہے اسی کمپیوٹر پہ کھیلے گا. تو اب تو یہ بھی شاید ہوتا ہوگا کہ آدمی سوتا ہے, خواب دیکھنے کے لیے گوگل پہ وہ اپنا ڈریم لکھ دیتا ہے کہ آج جو ہے مجھے تو خواب میں نہاری کھلا دو, تو خواب میں نہاری کھا لیتا ہے اور صبح اٹھتا ہے کہ بھائی میں نے بہت اچھی نہاری کھائی. تو ویسے اصولاً تو نہاری کی جگہ اس کو برگر کھانا چاہیے کیونکہ یہ جدید کھانا ہے. تو برگر, فرینچ فرائز, گوشت اور جسے کہتے ہیں کہ اس قسم کی دوسری چیزیں, کولڈ ڈرنکس وغیرہ, یہ بھی جدیدیت کی ایک نشانی. پہلے لوگ لسی پیا کرتے تھے, پہلے جو ہے لوگ سلاد کھایا کرتے تھے, پہلے جو لوگ چٹنی کھایا کرتے تھے, اب چٹنی کی جگہ وہ کیچپ نے لے لی ہے, پکوڑوں کی جگہ فرینچ فرائز نے لے لی ہے, بن کباب کی جگہ برگر نے لے لی ہے. پہلے برگر بھی کبھی بن کباب تھا, اور بریانی کی جگہ جو ہے وہ چائنیز رائس نے لے لی ہے. تو دیکھیں یہ سب کیا ہے, یہ سب بری چیزیں نہیں ہیں, نہ بری چیزیں تھیں اور نہ ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ جدت پسند ہیں یا جدت پسندی کو غلط سمجھ بیٹھے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اپنی دیسی پرانی ثقافتی مشرقی چیزوں سے جان چھڑاؤ, چاہے وہ کرتا شلوار ہو, چاہے وہ ہاتھ سے پلاؤ کھانا ہو, چاہے وہ پکوڑے چٹنی میں ڈبو کے کھانا ہو, یہ سب پرانی چیزیں ہیں. اب جو ہے وہ چھری کانٹوں کا دور ہے, اب جو ہے وہ انگلیوں سے کھانا جو ہے وہ مکروہ سمجھا جاتا ہے. تو اس چیز کو انسان نے غلط سمجھ لیا اور جدیدیت کے نام پر ہر نئی چیز کو کاپی کرنا شروع کر دیا, ہر نئی چیز کو اپنانا شروع کر دیا, اور اس کا انجام وہی ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں.
کہ مثلا اردو آپ کی دیسی، آپ کی قومی، آپ کی ملکی زبان ہے، لیکن جب تک اس میں 2-4 انگلش کے جملے نہ ٹاک دیے جائیں کسی کو روک ہی نہیں پڑتا. جب تک جو موٹے موٹے الفاظ نہ کہہ دیے جائیں کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ انگلش بولیں، چاہے آپ سے سوال اردو میں ہو، چاہے جو ہے وہ آپ سے گفتگو اردو میں ہو. تو تھوڑی بہت انگلش بولنا ضروری ہے تاکہ لوگوں پہ روک پڑے. چاہے سلائڈ بھی انگلش میں بنانی پڑے آپ کو LCD پریزنٹیشن کے لیے. سہولیات اسے ہم اس لیے مجبوری طور پہ بناتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ثقیل نہ لگے کہ اردو میں بہت زیادہ مواد ہو گیا تو تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں کہ وہ کیچ اپ کی طرح یا مایونیز کی طرح تھوڑی تھوڑی انگلش بھی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اچھا یہ بات بھی سب اس بات پر متفق ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جدت پسندی پہنچی ہے اور جس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ جدت پسندی جو ہے وہ سہولیات حیات کا نام ہے. تو یہ جو فیسلٹیز یا سہولیات ہیں وہ کس نے ہم کو دی ہیں؟ اس بات پہ سب متفق ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ یہ سہولیات ہم کو سائنس نے دی ہیں. یہ سہولیات اس وقت منظر عام پر آئیں جب 18ویں صدی کا دور دورہ تھا اور انگلینڈ میں سائنٹیفک ریسرچ، سائنسی تحقیق اپنے عروج پر تھی. اسی زمانے میں جو ہے وہ بڑی بڑی صنعتیں لگنا شروع ہوئی اور مشینیں وجود میں آئیں. کپڑا بننے کی مشینیں ہیں اور کاغذ بننے کی مشینیں ہیں اور آپ کی جو اجناس ہے، اناج ہے، اس کو کرش کر کے نئی چیزیں پروڈکٹ بنانے کی مشینیں، پھلوں کے جوس بنانے کی مشینیں. اسی طرح الیکٹرانکس آئٹم، بلب ہیں، پنکھے ہیں اور دیگر چیزیں ان کی بنانے کی مشینیں. جب یہ مشینیں منظر عام میں آئیں تو لوگ ایک دم بدل گئے. اور یہ کہا جاتا ہے یہ وہ دور تھا کہ جب انسان کی آمدنی میں 10 ٹائمز اضافہ ہوا تھا. یعنی آج اگر کسی کی آمدنی 10,000 ہے اور کسی انقلاب کے نتیجے میں آپ کی آمدنی 1,00,000 ہو جائے تو آپ کہیں گے واقعی بڑی ترقی اور خوشحالی کا دور ہے. اور یقینی طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جو انقلاب آیا، مشینوں کی فراوانی ہوئی تو انسان کی آمدنی 10 ٹائمز بڑھ گئی اور لوگ اس سے بہت خوش ہوئے. لیکن وہی بات جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی کہ انہوں نے ہر نئی چیز کو اچھا اور ہر پرانی چیز کو برا سمجھنا شروع کر دیا. یہاں جو جھگڑا ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ آپ جدت پسندی کسے کہہ رہے ہیں. جدت پسندی سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. اس وقت آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے میں جدید چیزوں کی بھرمار ہے. آپ کے اوپر جو پنکھا لگا ہے، دیوار پہ جو AC لگا ہے، ٹیوب لائٹ جو لگی ہے، LCD اسکرین، کمپیوٹر، مائک، ہر چیز میں جدت پسندی موجود ہے. اگر یہ سب نہ ہو تو اب اندھیرے میں یا پتھر کے دور کے ماحول میں یہ درس نہیں جسے کہتے ہیں کہ دے سکتے یا آپ سن سکتے. تو یہ بات طے ہے کہ یہ تمام جدت پسندی سائنس کی بدولت آئی، لیکن اس جدت پسندی نے کچھ غلطیاں کی ہیں. یعنی اس جدت پسندی سے 3 اہم غلطیاں ہوئی ہیں جو ہم آپ کو بتلانے جا رہے ہیں اور انہی 3 غلطیوں کے سبب انسان جو ہے وہ ترقی پسند ہونے کے باوجود اپنے ماحول سے کٹ گیا، اجنبی بن گیا اور خود دین کا وہ دشمن بن بیٹھا. مثلا پہلی غلطی اس جدیدیت یا ماڈرنائزیشن سے کیا ہوئی کہ ہر نئی چیز اچھی ہے، صحیح ہے اور ہر پرانی چیز غلط ہے، فرسودہ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک موبائل ہے، اگر 5 سال پہلے کا موبائل آپ کے پاس ہو آپ اس کو پھینک دیں گے. گاڑی ہے، آپ کے پاس 25-30 سال پرانی گاڑی ہو تو آپ اس کو بیچ دیں گے. یا آپ کے گھر میں کوئی پرانی ٹوٹی ہوئی میز نانی جان دادی جان کی زمانے کی ہو تو آپ کوشش کریں گے اس کو نکال باہر پھینکیں. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہر نئی چیز اچھی ہے، ہر پرانی چیز بری ہے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے یہ کہا کہ ہر نئی اور پرانی چیز کا اطلاق ماں باپ یعنی انسانوں پر بھی ہوتا ہے. اور یہی سب سے بڑی غلطی انہوں نے کی، حماقت کی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح چیزیں پرانی ہو جائیں تو ان کو گھر سے نکال دو، اسی طرح اگر ماں باپ پرانے ہو جائیں تو ان کو بھی گھر سے نکال دو. آج کل جو ہمارے گھروں میں بڑے بزرگوں کا حال ہے یا ماں باپ کا حال ہے وہ سب پر آیا ہے. ہم پھر بھی ابھی اتنے برے بحران سے نہیں گزر رہے، لیکن امریکہ اور یورپ میں لوگ بہت پریشان ہیں اور مسلمان یا مشرقی لوگ نہیں بلکہ خود امریکہ کے لوگ بہت پریشان ہیں کہ ہم یہ کیا کریں، اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوتا.
ایک خاتون نے بڑے فخر سے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو، امریکن خاتون تھی، کہ میں نے اپنی ماں کو تھائی لینڈ کے اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ وہاں ان کی بڑی کیئر ہو رہی ہے اور میرے پیسے بھی بہت کم خرچ ہو رہے ہیں، اور میں گاہے بگاہے 3-4 مہینے بعد وہاں ان کو وزٹ کر لیتی ہوں۔ دیکھیے یہ انداز ہے ماں کی خدمت کا کہ گھر سے نکال کر ایک اجنبی ماحول میں ڈال کر چند پیسے ان کو دے کر یہ خیال کر لینا کہ میں نے ماں کے قدموں تلے جو جنت تھی وہ کما لی۔ بس یہاں سے انسان کی ترقی تنزلی میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ ماڈرنائزیشن کی جو حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ترقی یہ ہے کہ انسان کے پاس اچھا موبائل، اچھی گاڑی، اچھا گھر، فیشنیبل ڈریس ہونا چاہیے، لیکن اخلاقیات کی بات آئے، دین کی بات آئے، رشتوں ناتوں کی بات آئے تو کہتے ہیں بھائی اس کا کوئی جدیدیت سے تعلق نہیں، یہ سب پرانی باتیں ہو گئی۔ پہلے زمانے میں بچہ ملک سے باہر نہیں جاتا تھا پڑھنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، کیوں؟ ماں باپ راضی نہیں ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے جب وہ باہر جانے کی بات کرتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں اور بیٹا انگلینڈ اور امریکہ سے نہیں آتا کہ مجھے اتنی جلدی فلائٹ نہیں مل سکتی، سوری میں نہیں جا سکتا۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے دوست جاننے والے ہیں، ان کے والد بیمار تھے، بڑی مشکل سے بچے کو باہر سے بلایا گیا، جب بچہ آیا تو پتہ چلا کہ باپ کی حالت اور خراب ہو گئی اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، بڑی کریٹیکل کنڈیشن تھی۔ وہ لڑکا اسی باپ کو کریٹیکل کنڈیشن میں چھوڑ کر اپنے ملک واپس سدھار گیا۔ تو یہ اب حالات ہو گئے کہ جدیدیت نے آپ سے آپ کے ماں باپ چھین لیے، یہ کہہ کر کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، ان کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دو یا کم از کم اس سے جان چھڑاؤ۔ امریکہ میں اگر کوئی لڑکا اسکول کی لائف گزار لے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے گھر میں نہ رہے، انڈیپینڈنٹ لائف گزارے۔ کالج یا یونیورسٹی میں جب داخلہ لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ الگ سے مکان فلیٹ کرائے پر رہ کے رہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو لوگ اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کالج یونیورسٹی میں کہ تم اب تک اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہو، کیا تم بچی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ماں باپ کے ساتھ رہنا، پرانی اقدار سے چمٹے رہنا فرسودیت ہے، غلطی ہے، غلط بات ہے، اور نئی چیز کو اپنانا، چاہے وہ اپنے مذہب کے، مشرقی روایات کے، آپ کے سکول کے بالکل خلاف کیوں رہ جائے۔ مشرق اور مغرب میں یہی فرق ہے۔ مغرب میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انسان ان کی انگلی پکڑ کر اولڈ ہاؤس چھوڑاتا ہے، اور مشرق میں یعنی ہمارے یہاں جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بزرگ بوڑھے ہو جائیں، اپنی سفیدی ان کے بالوں میں نظر آئے تو ہم ان کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتے ہیں، ہم ان سے مسائل سیکھتے ہیں، ہم ان کی توضیع اٹھا کے کھول کے پڑھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے وضو کے بارے میں کیا فرمایا، نماز کے بارے میں کیا کہا، فلاں مسئلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو یہ ہے مشرق اور مغرب کا فرق کہ مغرب میں بزرگوں کو کاٹ کباڑ کی طرح گھر سے نکال دیا جاتا ہے، جبکہ مشرق میں یعنی دین اسلام کے تحت بزرگوں کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے اور ان کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا جاتا ہے۔ ہمارے تمام مجتہدین کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو لگے ہر مجتہد کی جو عمر ہے وہ 60 70 80 90 سال، ان عمر میں جا کر وہ مجتہد بنے، اور نعوذ باللہ ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ بزرگ ہو گئے، آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، پتہ نہیں ان کا حافظہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ ایک صاحب نے کسی کو کہا کہ بھئی آپ سٹھیا گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے سٹھیا جانا کسے کہتے ہیں؟ سٹھیا جو لفظ ہے وہ 60 سے نکلا ہے، 60، یعنی اگر کوئی شخص 60 کراس کر جائے تو ہم کہتے ہیں آپ سٹھیا گئے، اور اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے اگر 60 کے عدد کو ذہن میں رکھا جائے، لیکن اب یہ محاورہ اتنا غلط انداز میں مشہور ہو چکا ہے کہ آپ کسی کو بھی بول دیں کہ آپ سٹھیا گئے تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں بیوقوف ہو چکا ہوں، میرا دماغ چل گیا ہے، یا مجھ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ دوبارہ پرانی چیز سے جان چھڑانا، اس کو غلط سمجھنا، یہ بہت بڑی حماقت اور غلطی ہے ان لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ جدیدیت حق پر ہے۔ جدیدیت سے دوسری بڑی غلطی اس وقت ہوئی کہ جب انہوں نے کہا کہ ماڈرن ورلڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت مورل ورلڈ کے، یعنی جدید ہونا زیادہ ضروری ہے اور اخلاقی طور پر پاک صاف دامن حیادار ہونا زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کچھ عرصے ہی پہلے کراچی پاکستان کے ماحول میں کہ جب لڑکی کی منگنی ہو جاتی تھی تو لڑکی لڑکے کا ملنا بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا جب تک ان کی شادی یا رخصتی نہ ہو جائے، اور اب جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے ملا جاتا ہے، نکاح ہوا نہیں ہے، فقط منگنی ہو گئی، یا جسے کہتے ہیں کہ گھر والوں میں
راضی نامہ ہو گیا، اور آپ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کہاں کہاں کن کن جگہوں پر کن کن انداز سے مل رہے ہوتے ہیں. یہ کہیں گے کہ بھائی یہ سب پرانی باتیں ہیں کہ لڑکی جو ہے 7 پردوں میں چھپ کے بیٹھ جائے، یا مایوں میں جو ہے 15 دن تک بیٹھی رہے، جب شادی ہو تو باہر نکلے. اب تو وہ شادی سے ایک دن پہلے وہ رابی سینٹر پہ گھوم رہی ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ کل کس انداز سے میک اپ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو یہ سب جدیدیت ہے جس نے حیا کا جنازہ نکال دیا ہے، جس نے شرم و حیا کو نکال کے پھینک دیا ہے صرف جدیدیت کے نام پر. اور صرف ایک جملہ نوجوانوں کے منہ سے نکلتا ہے کہ آج کل ایسا ہی چل رہا ہے. نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکی دونوں یہی کہتے ہیں کہ آج کل معاشرے میں ایسے ہی چل رہا ہے. ایسے ہی چلنے کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے جدیدیت، جدت پسندی. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی آپ جدیدیت کی طرف جائیں گے اور مورل ویلیوز اخلاقیات کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کے اندر حیا نہیں رہے گی. اور حدیث رسول ہے کہ جب تم میں حیا نہ ہو تو تم جو چاہے کرو. تیسری غلطی جدیدیت سے جو ہوئی ہے وہ یہ کہ جدیدیت نے ہر چیز کا حل مشین میں تلاش کر لیا. یعنی اگر آپ بیمار ہوں گے تو ٹھیک ہے ای سی جی کروائیں، اینجیوگرافی کرائیں، اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس، دیٹس اٹ. یعنی مشینوں نے آپ کو زندگی دے دی. کسی کے منہ پہ یہ نہیں آتا کہ مجھے وہ اللہ نے زندگی دی. پہلے لوگ کہتے تھے ڈاکٹر نے زندگی دی، اب کہتے نہیں، لیٹسٹ مشینیں اتنی آ گئی ہیں کہ وہ بتا دیتی ہیں کہ مرض کیا ہے اور آپ کو ٹھیک بھی کر دیتی ہیں. تو یہ بہت سب سے بڑا فتنہ ہے جو جدیدیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پیچھے چلا گیا ہے، مشینیں اور ترقی آگے آ گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہی اصل چیز ہے اور یہی ترقی جو ہے وہ ہم کو بچا لے گی، اور اب ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. یہ نہ صرف ایک برائی ہے، حماقت ہے، غلطی ہے، گناہ ہے، بلکہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. فتنہ کیا ہے؟ مولا سے پوچھا گیا شک کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ حق سے شباہت رکھتا ہے. اور فتنے کے بارے میں بھی یہی ہے. مولا نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ دعا مانگنے لگا مجھے فتنے سے بچا. تو مولا نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری مال و اولاد ہو میں اضافہ ہو، یا تمہارے پاس مال و اولاد ہو؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں چاہتا؟ تو اس نے کہا، مولا نے کہا کہ تو یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے اور تم اسی سے پناہ مانگ رہے ہو. پھر مولا نے اس کو سمجھایا کہ تم اس طرح پناہ مانگو کہ اللہ مجھے تو فتنوں کی گمراہی سے دور رکھ. تو فتنوں میں تو ہر شخص ڈوبے گا، گھرے گا، پھنسے گا، لیکن فتنوں سے بچنا یہ سب سے بڑا کمال اور ہنر ہے. تو فتنہ کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نہ رہے تکبیر بھی فتنہ. خوارج نے جو نیزوں پہ قرآن بلند کیے تھے وہ کیا تھا؟ بلکہ خوارج نے کیا، خوارج تو بعد میں پیدا ہوئے، لیکن جن لوگوں نے، امیر شام کے لوگوں نے جب نیزوں پہ قرآن بلند کیا تو یہ قرآن کیا تھا؟ ایک فتنے کی شکل اختیار کر گیا تھا. فتنہ نہیں تھا، اس کو فتنے کے لیے استعمال کیا گیا. کلمۃ الحق و مراد باطل، یہ کلمہ حق ہے لیکن اس سے مراد باطل ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سمجھ لیجئے کہ آخری زمانے میں رہ رہے ہیں. آخری زمانے کی ایک نشانی کیا ہے؟ جب دین کے علاوہ دوسری چیزوں میں سوجھ بوجھ حاصل کی جائے گی. اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ آپ کو نہیں معلوم مجھے وضو کیسے کرنا ہے، مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، مجھے کون سے مدرسے جانا ہے، مدرسے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ہاں آپ کو یہ معلوم ہے کہ مجھے کون سے اسکول میں داخلہ لینا ہے، کون سے کالج جانا ہے، مجھے کون سا ڈریس پہننا چاہیے، مجھے جو ہے گھر میں فرنیچر کون سا رکھنا چاہیے، کون سا موبائل ہونا چاہیے، موبائل پہ کون سی فیچرز ہونے چاہیے. تو آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب دین کے علاوہ دوسری چیزوں میں سوجھ بوجھ حاصل کی جائے گی. اور یہ حقیقت ہے، ہم ہر چیز میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، لیکن معلومات اگر حاصل نہیں کر رہے تو دین کے معاملے میں معلومات حاصل نہیں کر رہے. فتنوں کا شکار کون لوگ ہوں گے؟
دیندار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی جدیدیت کے حامی لوگ بے دین ہیں، چنانچہ وہی جدیدیت کو اپنا رہے ہیں، جدیدیت کے غلط تقاضوں کو اپنا رہے ہیں، چنانچہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، ہم تو بچ جائیں گے۔ میری جان کی قسم، مستقبل میں ایسے فتنے کھڑے ہوں گے کہ جن کی آگ میں مومن ہلاک ہوں گے اور غیر مسلم ان سے بچے رہیں گے۔ کیوں؟ کہ دیکھیں، ایک ایسا آدمی جس کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں، وہ ایک ریسٹورینٹ میں جاتا ہے جہاں پہ اس کو معلوم ہے کہ مچھلی ملتی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے یہ چھلکے والی ہے بغیر چھلکے والی، تو وہ کھا لیتا ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لیکن ایک مومن اگر جاتا ہے اور اس کو مسئلہ معلوم ہے اور وہ جان بوجھ کے کھاتا ہے تو اس پہ بڑا وبال ہے۔ ایک جگہ جہاں پہ بھی حجابی ہے، جس کو حجاب سے کوئی سروکار نہیں، اس کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن جو باحجاب ہے، حجاب کے تقاضوں کو، حیا کے سرمائے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، وہ گھبرائے گا، شرمائے گا، اور خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ ہمیشہ کی ایک خلش، ایک ضمیر کا بوجھ اس کے ذہن پر اسے قابل رہے گا۔ تو حلال حرام کا مسئلہ دینداروں کے ساتھ ہوتا ہے، بے دینوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ ان کو حلال حرام سے کوئی سروکار نہیں۔ آئیے ان تمام تر گفتگو کے بعد ہم چلتے ہیں ان چند اصولوں کی طرف کہ جن کو اپنا کر ہم علم دین بآسانی حاصل کر سکتے ہیں اس پرفتن اور جدید ترین دور میں، اس طرح کہ ہمیں علم دین بھی حاصل ہو جائے اور اس جدید ماحول کے جو گیجٹس ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو بھی ہم استعمال کر لیں اور فتنوں میں بھی نہ پڑیں۔ آئیے ان اصولوں کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اصول بیان کیا جا رہا ہے علم دین کے جدید تقاضوں کے حوالے سے، وہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ اسلام جدید ترین مذہب ہے۔ ایک دور پڑھنے میں یہ آواز گونج تو نہیں رہی آپ کے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اصول نمبر 1، اسلام جدید ترین ہے۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ مدرسے آتے ہیں، پہلا اصول کیا ہے کہ اسلام جدید ترین مذہب ہے، اور بلکہ مذہب کو چھوڑیے، اسلام جدید ترین ہے۔ یعنی اسلام کو آپ کسی بھی مشین کے آگے کھڑا کر دیں، کسی بھی انسان کے آگے کھڑا کر دیں، کسی بھی آئیڈیالوجی کے آگے کھڑا کر دیں، تو اسلام جو ہے وہ جدید ترین چیزوں میں اور مذہب میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی اسلام میں کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی حکمت نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ یہ پرانی چیز ہے۔ چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو۔ عبادات مثلا ایک چھوٹی سی مثال، یوگا۔ آج کل ٹی وی پہ پروگرامات بھی آتے ہیں یوگا سے متعلق، لوگ جو ہے اس یوگا کو سیکھ بھی رہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یوگا جو ہے بڑی پرسکون عبادت ہے، آدمی کو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، انسان جو ہے وہ جامد و ساکت ایک پوزیشن پہ، ایک حالت میں بڑی دیر تک کھڑا رہتا ہے بغیر ہلے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی ہل گئے تو آپ کا یوگا باطل ہو جائے گا۔ تو مجھے بتائیے، کیا یہ طریقہ کار آپ کی نماز میں نہیں ہے؟ نماز یقینی طور پر دنیا میں کی جانے والی تمام ورزشوں سے بہتر ہے۔ ابھی تو ہم عبادات کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ عموماً آج کل مختلف قسم کی ورزشوں کو نماز سے ملایا جاتا ہے۔ تو یوگا میں کیا ہے، تھوڑی سی بھی حرکت کی آپ کا یوگا خراب۔ تو نماز میں جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، سجود کی حالت میں ہوتے ہیں، تو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کو جامد و ساکت رہنا ہے اور ذکر رکن یا ذکر نماز اس طرح کرنا ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہونے پائے۔ اگر آپ نے حرکت کر ڈالی تو آپ کو وہ ذکر دوبارہ دہرانا ہے۔ تو دیکھیے، وہی
سختی، وہی پرنسپلائز وے یا وہی ترتیب اور سیکوینس جو یوگا میں ہے اس سے کئی زیادہ نماز میں پائی جاتی ہے. تو لوگ یوگا کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے صبح یوگا کی. آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ورزش جو ہے وہ بھوکے پیٹ ہونی چاہیے، چنانچہ میں صبح 5 بجے اٹھ کے یوگا کرتا ہوں یا یوگا کرتی ہوں وغیرہ. تو یا ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جو ہوں وہ جم جاتا ہوں اور صبح کے 6 بجے جو ہے وہ 70 کلو کا وزن اٹھاتا ہوں. دوسرے صاحب نے کہا کہ مجھے بتائیے اگر آپ کو کہا جائے کہ 1 کلو کا کمبل اٹھائیں تو آپ اٹھا لیں گے؟ کہ وہ بالکل اٹھا لوں گا. کہ تو آپ فجر کی نماز میں کیوں نہیں اٹھتے؟ فجر کی نماز میں 1 کلو کا کمبل آپ کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے، آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ آپ اٹھا کے نماز پڑھیں. 70 کلو کا وزن آپ ورزش کے لیے اٹھا لیں گے. تو بھائی بہادری یہ نہیں ہے کہ آدمی 70 کلو کا وزن اٹھائے، بہادری یہ ہے کہ آدمی ہلکا وزن اٹھائے، لیکن جب کہا جائے تو آپ اس وقت وہ وزن ہٹا لیں. یہ نہیں کہ آپ کو 8 بجے آفس پہنچنا ہے تو چونکہ آج کل نماز جو ہے وہ 7 بجے قضا ہو رہی ہے، 7:15 7:30 پہ قضا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اٹ از کنوینئنٹ فار می کہ میں ونٹر سیزن میں نماز پڑھ سکتا ہوں فجر کی. لیکن جب گرمیاں آئیں گی جو آنے والی ہیں، جب 4:30 بجے آپ کو مولوی صاحب اذان دے کے اٹھائیں گے تب آپ کو 5 بجے اٹھنا پڑے گا. اور 5 بجے جب اٹھ جائیں گے تو آپ کو عادت نہیں ہے کہ دوبارہ آپ سو جائیں، تو آفس کے لیے آپ 8 بجے کیسے اٹھیں گے؟ تو چنانچہ میں سردیوں میں تو پڑھ سکتا ہوں فجر گرمیوں میں. تو انسان کی بہادری، انسان کی استقامت اس وقت سامنے آئے گی جب اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھیں. کب، کیسے، کہاں، یہ آپ فیصلہ کرنے والے نہیں، لوگ بھی نہیں بتائیں گے، اللہ فیصلہ کرے گا آپ کو کب، کیسے، کہاں، کیا کرنا. اگر آپ نے اپنی مرضی چلانے کی کوشش کی تو پھر وہی ہوگا جو دنیا والوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پہلے آفس والے 5 بجے چھوڑ دیا کرتے تھے، اب 8 بجے روک کے رکھتے ہیں. بڑے فخر سے آپ کہتے ہیں کہ جانے کا تو ٹائم ہے، آنے کا ٹائم نہیں ہے. اور جانے کا بھی کیا ٹائم ہے؟ آپ کو 6 بجے 7 بجے بلا نہیں رہتا. اس کی اسکول کے ٹیچرز سے پوچھ لیجیے، زر خرید غلام بن کے رہ گئی ہے. جب چاہا سیٹرڈے کو بلا لیا، جب چاہا کاپیز کا جسے کہتے ہیں کہ پورا گٹھڑا آپ کے جھولی میں ڈال دیا کہ کاپیاں چیک کریں. جب چاہا آپ کو جو ہے پکنک کے نام پہ یا جس کے اینوئل اسپورٹس ڈے کے نام پر بلا لیا. تو ہم نے خدا کی غلامی کے طوق کو اتار پھینکا. تو کبھی اسکول کی غلامی، کبھی آفس کی غلامی، کبھی ساس کی غلامی، کبھی شوہر کی غلامی، کبھی لوگوں کی غلامی، کبھی اپنے نفس کی غلامی. تو 1000 غلامیاں ہمیں اپنانی پڑی ایک اسلام کے توقع غلامی کو اتار کے. کتنی قسم کی ڈائٹنگ سامنے آ گئی، آلٹرنیٹ ڈائٹنگ، ڈے اینڈ نائٹ ڈائٹنگ، ویکلی ڈائٹنگ، پروٹین ڈائٹنگ، 1000 قسم کی چارٹس ٹی وی پہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. لیکن وہی دھاک کے 3 بات، وزن جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو 70 kg 80 kg دکھاتا رہتا ہے. بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اتنی ڈائٹنگ کر لی. سومو تسیحو، رسول فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو اور صحت پاؤ. رمضان میں آپ دیکھ لیجئے ساری بیماریاں غائب ہو جاتی ہیں اور لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ بیماری جو ہے کیوں غائب ہو گئی رمضان میں. لیکن پھر بھی وہ ریسیپیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈائٹنگ کے طریقے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں نت نئے طریقے بتائے جائیں، ٹپس بتائے جائیں تاکہ ہم ڈائٹنگ کریں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں مختلف تنظیموں کے مختلف عنوانات سے دنیا بھر میں مذاکرے، کانفرنسز ہوتی ہیں. یونیسکو ہے، UNO ہے، OIC ہے، عرب لیگز ہے، مختلف قسم کی تنظیم، G8 ہے، G7 ہے، G5 ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ عالمی پیمانے پہ اس طرح کی کانفرنسز ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ہم دنیا کے کونے کونے میں ہونے والے حالات و واقعات پر نظر رکھ سکتے ہیں. حج، عمرہ، زیارات، کیا ایسے طریقے نہیں کہ جہاں انسان جا کر دور دراز کے مسلمانوں سے ملاقات کرتا ہے، کونے کونے میں سے آئے ہوئے لوگ، رشتہ دار، بعض اوقات جو کبھی بھی نہیں مل پاتے ہیں وہ حج میں مل جاتے ہیں جسے کہتے ہیں، اور ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے مسائل سن کر آپ کو ایک ایمانی تازگی ملتی ہے. اور جو روح پرور مناظر ہوتے ہیں، جو خلوص حج عمرہ زیارات میں ہمیں نظر آتے ہیں، کتنا ٹرینڈ چل چکا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے یہاں. بہت اچھا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دبئی، سنگاپور، امریکہ، یورپ
کہ چکر لگائیں گرمیوں کی چھٹیوں میں، اگر پیسے بچ سکتے ہیں اور استطاعت ہے تو ضرور آج عمرہ زیارت پہ جایا جائے. نئے تجربات ہوں گے، روحانی پرواز ہوگی اور لوگوں سے تعلقات آپ کے استوار ہوں گے. یہ طریقہ آپ کو اسلام نہیں دیا ہے. اسلام فقط عبادات پہ فوکس نہیں کرتا. نعوذ باللہ، خدا سیلفش نہیں ہماری طرف کہ صرف اپنے مطلب کی بات کی اور مجھے تمہارے اجتماعی معاملات سے کوئی غصب نہیں. نعوذ باللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان اور انسانی معاشرے کا مفاد مقدم رکھا ہے، چاہے معاملات ہی کیوں نہ ہو. اللہ یہ کہتا ہے کہ پہلے تم لوگ ایک دوسرے کی خبر گیری میں. بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس نے پچھلے سال 6.2 بلین ڈالر پاؤنڈز جو ہے وہ ویکسین کے لیے دیے، اور دنیا میں کسی بھی ڈونیشن کی مد میں دی جانے والی رقم کی سب سے بڑی اماؤنٹ ہے جو بل گیٹس نے دی ہے. اگر آپ سوچئے تو کیا ہمارے یہاں زکوٰۃ، خمس، فطرہ اور عطیات کی مد میں یہ تمام کام نہیں ہوتے؟ اگر بل گیٹ کو آپ پہلے نمبر یا دنیا کا امیر ترین آدمی مانتے ہیں تو کیا ہمارے یہاں مجتہدین دنیا کے امیر ترین آدمی میں ان کو شمار نہیں ہوتا؟ دنیا بھر کا خمس، دنیا بھر کے عطیات، تحفے، تحائف، زکوٰۃ، فطرے ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں. تو دیکھا ہے ڈونیشن کا جو بہترین انتظام ہے وہ اسلام سے زیادہ کہیں پہ نہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ کہ ہماری شیوں کو دو جگہوں پہ آزماؤ، اول وقت نماز اور ایک دوسرے کی مدد. یعنی گویا انہوں نے دو جز کر دیے دین کے، ایک نماز اور ایک دوسروں کی مدد، عبادات سے تعلق اور ایک کا معاملات سے تعلق. تو وہ پڑوسی مومن نہیں جس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو جائے. 40 گھروں تک کے لوگوں کو پڑوسیوں میں شمار کیا جائے. پتہ رہی کتنی مذمتیں ہمارے یہاں ہیں. تو یہ زکوٰۃ، خمس اور عطیات جو ہیں وہ ڈونیشن کا منہ توڑ جواب ہے، ریپلیسمنٹ ہے، ان کا متبادل ہے. امریکہ اور یورپ میں بڑا متقی پرہیزگار ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے ڈونیشن دیتا ہے. ہمارے یہاں ڈونیشن کہیں زیادہ دی جاتی ہے، اس کی تاکید کی جاتی ہے. بڑے مزے سے کہا جاتا ہے کہ جو اسلام کا پرانا طرز زندگی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، سیاست کا طریقہ کار جمہوریت، ڈیموکریسی کو اپنایا جائے. پھر ڈیموکریسی کو اگر ہم اپنائیں گے تو جاہل اور پڑھے لکھے کا ووٹ ایک جیسا ہو جائے گا. اگر 10 جاہل ہیں اور ایک پڑھا لکھا ہے تو مجھے بتائیے کیسی حکومت بنے گی؟ ویسی بنے گی جو اس وقت پاکستان میں بنی ہوئی چل رہی ہے کہ جوہلا جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، علماء جو ہیں اور اسکالرز جو ہیں وہ بیچارے باہر بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. ہاں، اگر ایسی کمیٹی کیبنٹ کابینہ بنا دی جائے جس میں سب پڑھے لکھے متقی عالم پرہیزگار ہوں، پھر ان سے ووٹنگ کروائی جائے، وہ قابل قبول ہے. یہ ہے اصل جمہوریت، یہ جس کو ہم شورائیت کہتے ہیں. اگر آپ کو ووٹنگ کروانی ہے تو مخلص، پر اعتماد اور پڑھے لکھوں کے درمیان کروائی جائے. پولیس کا محکمہ پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے، امریکہ یورپ میں بڑا مشہور ہے کہ بھئی وہاں پہ بڑی سختی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے، جیل ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ بتائیں وہاں پہ بلیک آؤٹ ہو جائے، امریکہ میں نیو یارک میں 1 منٹ بلیک آؤٹ ہوا تھا، 1 منٹ میں اتنے جرائم ہوئے کہ پورے مہینے میں نہیں ہوئے. تو کیا یہ ہے قانون کی پاسداری کہ انسان جو ہے کو جب موقع ملے وہ قانون توڑ دے اور اپنا امور سیدھا کر لے، اپنا فائدہ اٹھا لے؟ یہ ہے طریقہ کار امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کہ جو خواتین آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ وہ بے حجاب خاتون کو پھول دے کر پیار محبت سے سمجھا رہی ہیں کہ بے حجابی کتنی بڑی بد اخلاقی اور معیوبی کی بات ہے. چنانچہ جس طرح ہم نے حجاب کیا ہوا ہے تم بھی اسی حجاب کو اپناؤ اور حیا کو اپنے اندر اتارو. جدید دور میں علم دین کے تقاضے کیسے ہوں، اس کا پہلا اصول یعنی اسلام جدید ترین ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اب آئیے ہمارے دوسرے اصول کی طرف کہ اختلاف میں اسلام بڑھا ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ.
یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جدیدیت اپنی جگہ، اسلامیت اپنی جگہ، ہم ایک دوسرے کو نہیں چھیڑتے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسلام اور جدیدیت کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں برے برے غلط وسوسے اور وہم جنم لیتے ہیں، پتہ نہیں کہ اسلام ٹھیک ہے یا سائنس ٹھیک ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ سمجھ لیجئے گا کہ اختلاف کی صورت میں ہمیشہ اسلام برحق ہوگا، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ برسوں کی بات ہے، اور ان پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور انہی لوگوں نے لکھی ہے کہ جو سائنس کو اپنا پسندیدہ مضمون یا شعبہ یا میدان کہتے ہیں اور دین سے چڑھتے ہیں۔ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اپینڈکس کا کوئی فنکشن نہیں، اس کو اٹھا کے پھینک دو، جب بھی آپ پیٹ چیک کریں تو اپینڈکس کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس کو اب کہتے ہیں کہ نہیں، اپینڈکس میں کچھ ایسے خاص قسم کے بیکٹیریا ہیں جو خاص قسم کے وٹامنز بناتے ہیں جو باڈی کے لیے ضروری ہے۔ السر پہلے کہا جاتا تھا کہ السر جو ہے وہ انفیکشن سے نہیں ہوتا، اب کہتے ہیں کہ نہیں، السر جو انفیکشن سے ہوتا ہے، اس کے لیے اینٹی بائیوٹک دینی چاہیے۔ نیوٹن نے جو قوانین حرکت پیش کیے تھے، آئنسٹائن نے اس کو آ کر غلط ثابت کر دیا۔ بہت بڑا سائنسدان تھا نیوٹن، اور جس نے اس کے نظریات ثابت کیے وہ اس سے بھی بڑا سائنسدان تسلیم کیا جانے لگا۔ ہارمونک نامی ایک کیمیائی مادے کا فارمولہ پیش کرنے پر 1970 میں انگلینڈ کے ایک شہری کو نوبل پرائز دیا گیا، سائنسدان کو۔ 30 سال بعد 1990 میں ایک سائنسدان نے اس ہارمونک نامی فارمولے کو غلط ثابت کیا کہ ہارمونک کا فارمولہ یہ نہیں، کچھ اور ہے۔ اس کو انگلینڈ بلا کر تفسیر پوچھی گئی، ثبوت مانگا گیا، اس نے تفسیر بھی بتلائی اور ثابت بھی کیا۔ اب نوبل پرائز اس شخص کو دیا گیا کہ جس نے ہارمونک کا فارمولہ غلط ثابت کر کے دکھایا۔ آپ نے دیکھا، ہارمونک کا فارمولہ ایجاد دریافت کرنے پر بھی نوبل پرائز اور غلط ثابت کرنے میں بھی۔ اتفاق سے اس سائنسدان کا تعلق پاکستان سے ہے، اور اس سائنسدان کا کیا نام ہے یہ بطور ہوم ورک ہم آپ کو دیتے ہیں، تلاش کیجئے۔ مرسڈیز کے بارے میں کہا گیا جرمنز نے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی کیونکہ اس کو ہم نے بنایا ہے، انسان بیمار پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کو خدا نے بنایا ہے، لیکن مرسڈیز خراب نہیں ہو سکتی۔ اور آپ دیکھیے مرسڈیز کے بعد رولز رائس، فراری اور BMW دوسری گاڑیاں آ گئی، انہوں نے اس کی جگہ لے لی، اور مرسڈیز کے گیراج کھل گئے ریپیئر اور مینٹیننس کے لیے۔ ٹائٹینک کے بارے میں کہا جاتا تھا جب وہ اپنے سفر میں نکلا تو ان کے بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کو خدا بھی نہیں غرق کر سکتا، یہ اتنا بڑا جہاز ہے۔ پہلے ہی سفر میں چٹان کی ٹکر سے ٹکرا کر پاش پاش ہو کر سمندر کی تہ میں سجدہ ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دورہ سائنس کا ہے، تو اس لیے سائنس کی غلطیاں چھپا دی جاتی ہیں، مذہب کی غلطیوں کو اچھالا جاتا ہے کہ ملا اب تک چاند پر متفق نہیں ہوئے، یہ اب تک جو ہے وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ٹیررسٹ کون ہے کون نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے، جسے کہتے ہیں کہ تانے بازی دی جاتی ہے اسلام کے حوالے سے علماء پر۔ اچھا تو کیا اور لوگ صحیح نکلے؟ جی نہیں۔ فلسفی حضرات جنہوں نے نت نئے طریقے زندگی کی پیش کی، فرائڈ ہے، ابراہیم میسلو ہے، اس میں کتنا بڑا اختلاف ہے۔ فرائڈ یہ کہتا ہے کہ ہر جسمانی لذت کے لیے انسان زندگی گزارتا ہے فقط، ابراہیم میسلو کہتا ہے کہ نہیں، انسان کا ایک ہدف ہے جو روحانی ترقی کہلاتا ہے، اس کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اور جب یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ مادیت پرستی اور معنویت پرستی میں ٹکراؤ ہے، فرائڈ نے کہا مادیت پرستی سب کچھ ہے، اور ابراہیم میسلو نے کہا نہیں، معنویت پرستی سب کچھ ہے۔ اور جب دونوں میں ٹکراؤ ہوا تو لوگ سمجھ گئے کہ بھئی ہمارے یہاں تو خود فلاسفرز میں اختلاف ہے۔ ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا، افلاطون نے کچھ اور کہا، ارسطو نے کچھ اور کہا، اور جب افلاطون کے انتقال پر ارسطو یونیورسٹی کی کرسی پر بیٹھا پرنسپل شپ کی، تو اس نے کہا کہ میں افلاطون کے نظریات کو نہیں مانتا۔ لوگوں نے کہا تو پھر ہم آپ کو بھی نہیں مانتے۔
یہ یونیورسٹی افلاطون کی ہے، آپ کو اس کے نظریات پر چلنا ہوگا۔ ارسطو نے کہا کہ میں اس یونیورسٹی کو خیر آباد کہتا ہوں۔ چنانچہ ایک نئی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی گئی جس کا نام لائسیم پڑا، اور اسی لائسیم کی بنیاد پر آپ کے شہر کراچی کلفٹن پہ ایک کالج بھی موجود ہے۔ اسی طرح مارکس کا نظریہ کہ خدا نعوذ باللہ ایک وہم ہے، مذہب ایک افیم ہے، مذہب کو چھوڑ دو اور ترقی کے راہ کو اپناؤ، اسی مارکس کو اس کے عوام نے اس کے شہر میں مار ڈالا اور وہ وہیں اپنے نظریات سمیت دفن ہو گیا۔ تو سائنسدان ہوں یا فلاسفرز ہوں، سب اپنے ہی اصولوں کے ہاتھوں، لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اصول نمبر 3، سب سے بڑا مسئلہ اس جدت پسندی کا یہ ہے کہ یہ جدت پسندی آپ کو استاد سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں استاد کا احترام کیا جاتا تھا، اس سے پوچھا جاتا تھا، اور اب احترام ختم ہو گیا۔ اور کچھ اس میں عمل دخل استاد کا بھی ہے کہ جب شاگرد استاد سے پوچھتا ہے تو استاد کہتا ہے کہ وہ آسک گوگل۔ اب تو ٹیچرز بڑے فخر سے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ بیٹا ہوم ورک آپ نہیں آئے تو انٹرنیٹ سے تلاش کر لینا، اور خود استاد بھی ہوم ورک انٹرنیٹ سے کر کے لوگوں کو دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیے کہ خبر میں پوچھے جانے والے سوالات کا جواب گوگل پہ نہیں ملے گا آپ کو، وہ آپ کو اسلام دے گا، وہ آپ کو قرآن دے گا۔ یہ دیکھیے ایک چرچ کے قبرستان کے آگے ایک بورڈ لگا ہوا ہے، There are some questions that cannot be answered by Google۔ قبر میں آپ کو سوالات وہی فیس کرنے ہیں جو قرآن اور اس کے لانے والے نے آپ کو بتائیں، اور اس کے جوابات بھی آپ کو قرآن اور اہل بیت ہی دیں گے، نہ کہ گوگل دے گا۔ ہم نے مشین کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، اس کو آقا بنا لیا ہے اور خود اس کے خادم بن گئے۔ حالانکہ مشین ہماری خادم ہونا چاہیے تھی، ہم نے اس کو آقا بنا لیا اور خود خادم بن گیا۔ کیسے؟ جب ہم کمپیوٹر کھولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم فلاں لفظ کے معنی تلاش کر رہے ہیں ڈکشنری میں سے، لیکن اس کے آس پاس کچھ اشتہارات ہوتے ہیں، ڈراموں کے، فیشنز کے اور دیگر چیزوں کے۔ ہم باری باری آہستہ آہستہ اس کو کلک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم مشین کو کنٹرول نہیں کر رہے بلکہ مشین ہمیں کنٹرول کرتی ہے، یعنی مشین ہماری رہنما بن گئی ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں مشین سے طلب کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، ڈائٹنگ کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہو، کسی نفسیاتی مرض کا علاج چاہیے، وہ سب ہم مشین سے تلاش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول ہے اور ہم اپنے نفس کو سدھار لیں گے، تو یاد رکھ لیے کہ نفس ایک سرکش گھوڑا ہے، آپ کتنا ہی اور کانفیڈنس کا شکار ہو جائیں یہ آپ کو نیچا دکھا کر ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ اور یاد رکھ لیجیے جو اپنی خود اعتمادی پر بڑا زعم کرتے ہیں کہ خود اعتمادی کو تکبر میں تبدیل ہوتے اتنا ہی وقت لگتا ہے کہ جتنا عزازیل کو شیطان بننے میں لگا تھا۔ یہ شیطان کا اصل نام ہے عزازیل، کہ جب اس نے تکبر کی، اوور کانفیڈنس کا شکار ہوا کہ میں افضل ہوں اور آدم کمتر ہے، وہ ابھی چند دنوں پہلے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کتنی عبادت کی ہوگی، ایک ہفتے کی نمازیں کتنی نمازیں ہو سکتی، ایک ہفتے کے سجدے کتنے سجدے، ایک ہفتے کے روزے کتنے روزے ہو سکتے، ایک ہفتے میں کتنی تسبیحیں ختم ہوگی۔ میں نے تو ایک دفعہ 2 رکعت نماز 4000 سال میں ختم کی، میں نے تو اتنی عبادت کی اللہ کی۔ تو آدم کون ہوتے ہیں مجھ پر بڑائی جتانے والے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ۔ ہم نے جب فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو تمام نے کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے تکبر کیا۔ جب انسان اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتا ہے تو پھر تکبر کا شکار ہوتا ہے، پھر تکبر کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جو شیطان کے ساتھ اللہ نے کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ پہلے قدم لڑکھڑایا کرتے تھے، اب انگلیاں لڑکھڑاتی ہیں۔ رسول کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ انسان صبح مومن ہوگا، شام کو کافر، اور یہاں پہ انسان شام ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتا، ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک کلک پر صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے گمنام اندھیروں میں چلا جاتا ہے،
اور بڑے بوڑھے کیا، جوان کیا، بچے اب بگڑ رہے ہیں. جب بڑے تصویر لے کے انڈین ڈرامے دیکھیں گے تو کیا بچے گوگل پہ اور اسکائپ پہ صنف مخالف سے چیٹنگ نہیں کریں گے؟ کلاس 2 کی بچی نے ایک بچے کو آئی لو یو لکھ دیا اسکول میں. اسکول والوں نے 2 سال کلاس 2 میں پڑھنے والی بچی کو ڈیٹین کر دیا. اب مجھے بتائیے کہ یہ بچی اور بچہ جو کلاس 2 کلاس 3 میں ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سب چیزیں کس نے ڈالی؟ میڈیا نے، انٹرنیٹ نے. جب ماحول اس طرح کا ہو کہ ماں باپ کو فکر نہ ہو اور وہ بچے کو انٹرنیٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اور اپنی تربیت سے آری کر دیں، تو پھر انسان یہی کچھ سیکھتا ہے. اگر آپ کو سیکھنا ہے استاد کی عزت اور احترام تو سکندر سے سیکھیے. ارسطو سکندر کا استاد تھا اور سکندر اس کا نہایت قابل فخر شاگرد. یہ بتلایا کہ میں کل ایک شہر فتح کرنے جا رہا ہوں، آپ کسی کو بتلائیے گا مت. جب وہ صبح اپنے محل سے نکلا تو پتا چلا کہ شہر کے تمام افراد اس کے رستے میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو دعائیں دے رہے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تم شہر عنقریب فتح کر لو گے. وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے صرف ایک شخص یعنی اپنے استاد ارسطو کو بتلایا تھا کہ میں شہر فتح کرنے جا رہا ہوں. پھر شہر کو کیسے پتا چل گیا؟ یقیناً ارسطو نے بتلایا ہوگا. وہ ارسطو کے بعد جاتا ہے کہ استاد محترم آپ میرے استاد ہیں، آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ کو میں نے ایک راز بتلایا کہ آپ کسی کو نہیں بتلائیے اگر آپ نے سب کو بتلا دیا. سکندر نے کہا کہ اگر تم نہیں چاہتے ہو کسی کو راز پتہ چلے تو تمہیں مجھے بھی نہیں بتانا چاہیے تھا. کیوں کہ میں نے وہ راز کسی اور کو بتلایا یہ کہہ کر کہ کسی کو مت بتلانا، اور پھر ہو سکتا ہے اس نے کسی اور کو بتلایا ہو یہ کہہ کر کہ دیکھو کسی کو مت بتلانا، اور اس طرح پوری شہر کو پتہ چل گیا. بہرحال سکندر اور ارسطو جا رہے تھے، رستے میں دریا پڑا. اب دونوں متذبذب ہوئے کہ کیا کریں. دریا پتہ نہیں کتنا گہرا ہو، کہیں اپنی جان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے. کوئی غلام نوکر چاکر یا جانور بھی نہیں کہ جس کو آگے دوڑا دیں. اگر وہ ڈوب گیا تو خطرناک دریا ہے، نہیں جانا چاہیے. اگر نہیں ڈوبا تو ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے. لیکن بہرحال دریا عبور کرنا ضروری تھا. ارسطو آگے بڑھا اور کہنے لگا میں آگے جاتا ہوں، اگر دریا کم گہرا ہوا تو میں عبور کر لوں گا، تم میرے پیچھے آ جانا، اور اگر دریا گہرا ہوا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ میں ڈوب کے مر جاؤں گا، تو کوئی بات نہیں، کم از کم بادشاہ سلامت تو بچ جائیں گے. اور لوگوں کے لیے بادشاہ زیادہ ضروری ہے بنسبت ارسطو جیسے استاد کے. جیسے ارسطو آگے بڑھا، پیچھے سے سکندر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا استاد محترم نہیں، پہلے میں جاؤں گا. اگر دریا کم گہرا ہوا تو آپ بھی آ جائیے گا، اگر دریا گہرا ہوا تو میں ڈوب کے مر جاؤں گا، لیکن کوئی بات نہیں. اگر ایک بادشاہ مر گیا تو استاد ایک اور بادشاہ پیدا کر سکتا ہے، اور اگر ایک بادشاہ مر گیا تو وہ ایک استاد پیدا نہیں کر سکتا. استاد اگر ایک بادشاہ مر گیا تو استاد ایک بادشاہ پیدا کر سکتا ہے، اور اگر استاد مر گیا تو بادشاہ ایک استاد پیدا نہیں کر سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ استاد بادشاہ پیدا کر سکتا ہے، بادشاہ استاد پیدا نہیں کر سکتا. یہ ہے فرق ایک استاد اور بادشاہ میں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ علم کی رکاوٹ میں بعض اوقات امامہ اور داڑھی بھی ہوتے ہیں، صرف منصب نہیں. انسان کا دیندار ہونا، عالم دین ہونا، بعض اوقات اس کو وہ روک دیتا ہے کہ تم کسی سے اگر مسئلہ پوچھو گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کو اتنا سا مسئلہ نہیں آتا. لیکن اس کے باوجود ہم علماء کے حالات میں پڑھتے ہیں. مثلا 52 سالہ شیخ توسی نے اپنے کم عمر قریب طالب علم سید مرتضیٰ سے علم اخلاق سیکھا. کہاں شیخ توسی، کہاں سید مرتضیٰ. سن رسیدگی ہونے کے باوجود انہوں نے ایک نوجوان کی شاگردگی اختیار کی. جب یہ قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. سورہ نحل آیت نمبر 43. مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ان لوگوں سے رجوع کرنا یہ چاہیے جو واقعی جانتے ہیں، اور ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، یا پھر ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دامن کو اہل بیت سے جوڑا ہوا ہے. اصول دین کا جدید تقاضوں کے حوالے سے چوتھا اہم اصول انتخاب علم ہے، جو کہ خود ایک علم ہے.
یعنی انتخاب علم بھی ایک علم ہے. دیکھیے آج کل جگہ جگہ اسکول اور کالج میں کیریئر کاؤنسلنگ کا شعبہ کھلا ہوا ہے، جس میں مختلف قسم کے کاؤنسلرز بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا شعبہ بہتر رہے گا. سر اس سے پہلے کیا تھا؟ جی نہیں اس سے پہلے جی کیریئر کاؤنسلنگ ایک اہم شعبہ ہے کہ جس میں آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے کون سا شعبہ اہم ہے، آپ کے لیے کون سی اسٹڈیز کون سی بک بہتر رہیں گی. سر چوتھا ایک شخص نے آ کر رسول اللہ سے کہا ہم تمام یہ گفتگو انتخاب علم بھی ایک علم ہے، یہ ہمارا چوتھا اصول ہے. ایک شخص نے رسول سے آ کے پوچھا کہ کون سا علم ضروری ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ علم جو تجھے فائدہ پہنچائے. اب وہ علم جو آپ کو ضرر پہنچائے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں، غلط ہے، حرام ہے، اور جو چیز آپ کو فائدہ پہنچائے وہ آپ کے لیے ضروری ہے. اب لوگوں سے پوچھا جائے کہ کون سا علم ہے جس کو حاصل کرنا چاہیے، کون سی فیلڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جس کا اسکوپ ہو. اور جب پوچھا جائے کہ اسکوپ کسے کہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، جس میں ویکینسی زیادہ ہو، جس میں جاب اچھی ملے، اچھا پیکج ملے، اور دوسرے لفظوں میں جس میں پیسے زیادہ ملے، یعنی جس میں منافع فائدہ زیادہ ہو. لیکن دیکھا جائے دینی نقطہ نگاہ سے بھی کم و بیش یہی فارمولا ہے کہ جس میں فائدہ زیادہ ہو وہ علم حاصل کرنا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دین ایسے فائدوں کو ترجیح دیتا ہے جو ابدی ہو اور کثیر ہو. جنت کی صورت میں، خدا کی رضا کی صورت میں یقیناً ہم ایک ایسا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو ابدی بھی ہے، کثیر بھی ہے. تو علم دین حاصل کرنے والے زیادہ لالچی ہوتے ہیں بنسبت دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے. اور یہ ہمارے یہاں روایتوں میں موجود ہے، اگر تمہیں دنیا کمانا ہے تو تجارت کرو، آخرت کمانی ہے تو عبادت کرو، اور اگر دونوں کمانا ہے تو علم دین حاصل کرو. ظاہر سی بات ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ دین بھی مل جائے اور دنیا بھی مل جائے. تو اگر آپ کو دین اور دنیا، دین اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں ایک ساتھ کمانے تو آپ علم دین حاصل کریں، آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اگر دنیاوی تعلیم کی طرف جائیں گے تو شاید آپ کو دین ملے، یا تجارت کی طرف دنیا ملے، تجارت کی طرف جائیں گے مثلا تو آپ کو دنیاوی فائدہ ہو، عبادت کی طرف جائیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہو. دونوں فائدے حاصل کرنا ہے تو آپ کو علم دین حاصل کرو. اور علم دین میں بھی کہا جاتا ہے علم فقہ، کہ جو آپ کو دنیاوی، دینی اور آخری فائدہ تو دے گا لیکن دنیاوی فائدے دینے کے حوالے سے علم فقہ. باقی علوم کو اگر اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم تو علم دین نہیں حاصل کر رہے، ہم تو کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ہم فلاں فلاں سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، جیوگرافی، جیولوجی، سائیکالوجی، میڈیکل، انجینئرنگ، کمپیوٹر سافٹ ویئر وغیرہ وغیرہ، تو اس کا سمپل سا فارمولا یہ ہے کہ باقی علوم کو اسلام کے سمندر سے ملا دیں. آپ جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اس میں نیت یہ کر لیں کہ میں چاہتی ہوں اس سے اسلام کو فائدہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا کی معرفت حاصل کروں. اور یہ دیکھیں حدیث رسول کے عین مطابق ہے، اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ، کہ علم کی پہلی سیڑھی معرفت الہی ہے اور علم کی آخری سیڑھی تزکیہ نفس ہے. علم کی پہلی سیڑھی معرفت الہی اور علم کی دوسری سیڑھی یعنی آخری سیڑھی اپنے تمام امور خدا کے سپرد کرنا ہے، یعنی تزکیہ نفس کرنا. اگر آپ فزکس کیمسٹری پڑھ کر اپنا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، اگر جیوگرافی جیولوجی پڑھ کر خدا کی معرفت حاصل کر رہے ہیں تو یہ عین دین ہے، عین اسلام ہے. اول العلم معرفت الجبار، علم کی ابتدا معرفت الہی، وآخر العلم تفویض الامر الیہ، اور علم کا آخر یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام امور خدا کے سپرد کر دے. تو اس حساب سے ترتیب حصول علم کیا ہونی چاہیے؟ نمبر 1، سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا علم، سب سے پہلا درجہ فوری اور ضروری علم، یعنی روزمرہ کا علم حاصل کریں. نماز، روزہ، نجاست تقلید، نجاست طہارت، وضو،
غسل، نماز، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا سامنا آپ روزانہ ہر وقت کرتے ہیں 24 گھنٹے میں، تو یہ فوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ دوسرا علم جو واجبات اور حرام کا علم ہے لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، مثلا ایک مسئلہ ہے کہ چھلکے والی مچھلی کے بارے میں شک ہو کہ یہ چھلکے والی ہے کہ نہیں، تو یہ کبھی کبھی آپ مچھلی کھاتے ہیں، کبھی کبھی آپ اس مسئلے سے دو چار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بعد میں رکھیں۔ ہاں اگر آپ کو آج ہی مچھلی کھانی ہے یا آج ہی کوئی ایسا لین دین کرنا ہے جس میں سود کا اجتباع ہے یا آج ہی خود آپ پر واجب ہوا ہے تو یہ فوراً سیکھ لیں، یا حج کا سیزن ہے اور آپ پہ حج واجب ہو چکا ہے تو فوراً حج کے مسائل سیکھ لیں کہ حج مجھ پہ واجب ہوا ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فتنوں کا علم، شکوک و شبہات کا علم جو بہت ضروری ہے، والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ پروری قتل سے بھی بڑھ کر ہے، سورہ بقرہ آیت 191۔ فتنوں کا علم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ فتنے کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے غلط، نیکی ہے بدی ہے، میرے لیے فائدے والی بات ہے یا نقصان والی بات ہے، اور آپ خود پڑھتے ہیں، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، سیاست ہے، یہ وہ شعبجات ہیں جس میں آدمی بڑی جلدی فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان جگہوں پر یا ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں یا جائیں ان جگہوں پر تو اپنے علماء سے، اپنے اساتذہ سے رابطہ کر لیں کہ کیا اسے کرنا، یہاں جانا، یہ دیکھنا مناسب ہے کہ نہیں۔ اور یہ فتنوں کا علم ایک نیا علم ہے جس کے بارے میں وہی علماء آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ دنیا کے حالات سے واقف ہو بلکہ ایمان کی دولت سے بھی معلوم ہو۔ اس کے بعد آتا ہے مزاجی علم، یعنی اپنی پسند کا علم حاصل کرنا۔ کسی کو فلسفے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، آپ فلسفے میں آگے بڑھیے، منطق کی کتابیں پڑھیے، اسفار انبا تک پہنچیے۔ فقہ کا علم ہے، ٹھیک ہے، آپ توضیح پڑھیے، منہاج پڑھیے، آپ لمحہ پڑھیے، رسائل مقاصد کفایہ پڑھیے۔ تفاسیر قرآن کا شوق ہے، تفسیر کا شوق ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ قرآن کی تفاسیر کھولیے، تفسیر نمونہ پڑھیے، مجموع البیان پڑھیے، تفسیر نور پڑھیے، المیزان پڑھیے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کسی کو اخلاقیات کا شوق ہے، ٹھیک ہے، آپ آگے بڑھیے، گناہان کبیرہ پڑھیے، معراج السعادہ پڑھیے، خود سازی پڑھیے، وغیرہ وغیرہ۔ جس کی جو اسپیشلٹی ہے، جس میں جو کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میں ایک دوسرے پہ طنز اور تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ فلسفہ کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ تو فضول چیز ہے، آپ جو ہے روزے اور نماز روزے کے طہارت کے مسائل میں کیوں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے، آپ کو شک ہو جائے گا، وسوسہ ہو جائے گا، وغیرہ نہیں۔ ہر کسی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ہاں ضروری حد تک ہر قسم کے علوم، خصوصی طور پہ حلال حرام کا علم ضرور ہونا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کا ایک خاص مزاج ہے تو آپ اس مزاج کے مطابق آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ پہلے ضروری علم کو حاصل کریے۔ اصول نمبر 5، علم برائے علم یا علم برائے عمل۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کل پیدا ہو گیا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو عمل کے علاوہ حاصل کیا جائے گا، یعنی نیت عمل کی نہیں ہوگی، کوئی اور ہوگی، عزت، دولت، شہرت، ان چیزوں کے لیے، نیک نامی کے لیے علم حاصل کیا جائے گا۔ فیشن کے لیے لوگ جا رہے ہیں، چلو میں بھی چلے جاؤں، یا لوگ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی ایک ڈگری لے لوں۔ مباحثے کے لیے، مناظرے کے لیے، تکبر کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے علم حاصل کیا جائے گا۔ حالانکہ علم عمل کے لیے ہے۔ سائنس لوگوں کو کیوں پسند آتی ہے؟ کیونکہ اس کے تجربات ہوتے ہیں، آپ پریکٹیکل کرتے ہیں، جو کچھ آپ نے تھیوری میں پڑھا ہوتا ہے کتابوں میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تحقیقی مقالے دیے جاتے ہیں، آپ اپنے ریسرچ کیجئے، اپنے تجربات لکھیے اور آنکھوں دیکھا حال قلم بند کیجئے، پھر کہیں جا کے آپ کو PhD کی ڈگری دی جاتی ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ اسلام اس قابل نہیں کہ اس پر تجربات کیے جائیں، اس کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ یہ دوسرا فائدہ ہے جو اللہ عمل پسندی کے انعام کے طور پر دیتا ہے۔ ایک تو فائدہ یہ کہ جب آپ اسلام پر عمل کریں گے تو آپ کو یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے گی کہ واقعی واستعینوا بالصبر والصلاۃ یہ بہت صحیح آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کما کتب علیکم الصیام کما یا ایھا الذین آمنوا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم متقی۔ جب آپ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں
آپ جو ہے وہ تقوی اختیار کر لیتے ہیں. تو جب عبادات کو پریکٹیکلائز کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس پہ فائدہ حاصل کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کے بعد، علم پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور دیتا ہے. خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کو اتنا علم کیسے حاصل ہوا؟ انہوں نے کہا تقوی اختیار کر کے. عالم کو تعریف پوچھی گئی جو حرام اشیاء سے اجتناب کرے. عالم کو نہیں جو علم حاصل کرے، علم کا حامل ہو، نہیں جو علم پر عمل کرے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس علم کو جو اس نے حاصل کیا ہے اور عمل نہیں کیا اس کو ہم معلومات کہیں گے. جیسے کوئی یہودی قرآن کو پڑھ کر قرآن پہ ایک تھیسس لکھ ڈالے، ایک عیسائی کافی کو پڑھ کر اس پہ تبصرہ کر ڈالے، تو اس کو ہم علم نہیں بلکہ معلومات کہیں گے. عالم یا علم وہ ہے کہ جو پڑھا جائے اس پہ عمل کیا جائے وہی حقیقی طور پہ عالم ہے. اور یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے کہ عمل نہ کرنے کے لیے علم کو حاصل کیا جائے گا. اس کا مقصد علم کا چاہے کچھ اور کیوں نہ ہو، عزت، دولت، شہرت، مگر علم عمل کے لیے جب کہا جائے تو آپ کہیں کہ نہیں بھائی مجھے اس پہ عمل نہیں کرنا. تو یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ انسان جو ہے وہ علم تو حاصل کر رہا ہے لیکن اس کی نیت اس پر عمل کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ عزت، دولت یا کوئی دنیاوی تقاضا ہوتا ہے جو درپیش ہوتا ہے. اس قسم کے علم کی کیا اہمیت و فضیلت ہے؟ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بالا ترین علم وہ ہے جو اعضاء جوارح سے ظاہر ہو. بھائی دیکھیں آپ کی زبان آپ کے جسم کا کتنا فیصد ہوگی؟ 1%، زیادہ سے زیادہ فرض کر لیجئے. تو اگر آپ نے اس 1% کو 99% سے جوڑ دیا یعنی اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ 100% ایک آئیڈیل، ایک کامل ترین انسان بن گئے. لیکن آپ کا علم اگر زبان تک محدود رہا، بلا تقولوا ما لا تفعلون کے مصداق، تو پھر آپ کا علم کم ترین علم کہلائے گا. آپ نے شاید سنا ہو کہ تانسین برصغیر کا بہت بڑا موسیقار گلوکار تھا، اور جب یہ گایا کرتا تھا تو اس کی گائیگی سے، اس کے جسے کہتے ہیں کہ راگ سے، سر سے، سامنے رکھا ہوا گلاس ٹوٹ جایا کرتا تھا. کیسے؟ کہ جب وہ گاتا تھا تو ایک خاص قسم کی وائبریشن، ارتعاش پیدا ہوتا تھا، اور اگر سامنے رکھی ہوئی چیز کا ارتعاش اس کے راگ کے ارتعاش سے میچ کر جائے تو پھر وہ چیز ٹوٹ جایا کرتی ہے. یہ فزکس کا بھی اصول ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں زلزلے کی چھوٹی سی وائبریشن ہوتی ہے، ہلکی سی ارتھکویک کی، اس چھوٹے سے ارتعاش سے، وائبریشن سے آپ کے در و دیوار میں دراریں پڑ جاتی ہیں. بعض اوقات آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور دراریں پڑ جاتی ہیں. اسی طرح اگر مومن کی فقط زبان ہلے گی تو اس میں ارتعاش نہیں پیدا ہوگا اس کے وجود میں. ہاں اگر اس کے جسم سے بھی وہی کچھ ظاہر ہو جو زبان سے کہہ رہا ہے تو اس کے پوری وجود میں ایک ارتعاش پیدا ہوگا کہ جو اپنے سامنے رکھی ہوئی چیزوں کو پاش کر سکتا ہے، چاہے اس کے سامنے پہاڑ ہی کیوں نہ ہو. دونوں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ ہے وہ اثر جو ایک مومن کی ہیبت سے پیدا ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ باعمل ہو. لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی. یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. یہ حقیقت ہے آج کل کے لوگوں کے ساتھ کہ صبح میں بھی شام کو توبہ کر لی، رنگ کے رنگ رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. کہ رحمان سے بھی دوستی ہے، شیطان سے بھی دوستی ہے، مسجدوں میں بھی جایا جا رہا ہے اور سینما ہالز میں بھی جایا جا رہا ہے، نیکوکاروں سے بھی دعا سلام رکھی ہوئی ہے، اور فاسقوں فاجر لوگوں کا جو ہے یارانہ اس کو حاصل ہوتا ہے.
نیکیاں بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں، نہ نیکیوں سے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے نہ گناہوں سے کوئی خوف طاری ہوتا ہے، بس جسے کہتے ہیں کہ جیسی زندگی گزر رہی ہے وہ گزار رہے ہیں، جس چیز کا موقع ملا وہ کر ڈالا، چاہے نیکی کا موقع ملا نیکی کر ڈالی، اگر گناہ کا موقع ملا تو گناہ کر لیا۔ لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ جب یہی مومن عمل میں آتا ہے تو پھر پورے دین کو بچا سکتا ہے۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ تو بعمل مومن یقیناً با اثر انسان ہے اور بے عمل مومن ایک بے اثر انسان ہے۔ اصول نمبر 6، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین ایک ادھار سودا ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ جیسے کفار کہا کرتے تھے کہ جب وہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی تو کیا ان کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ دنیا کا کاروبار بھی کریڈٹ پر چل رہا ہے، کریڈٹ کارڈز، ڈیبٹ کارڈز، یا جسے کہہ لیجئے ادھار قرض، یہ تمام مختلف قسم کی جہتیں ہیں کہ جن سے انسان ایک امید لگاتا ہے مستقبل کے لیے۔ آپ کاروبار کریں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو اس کاروبار میں منافع ہوگا کہ نہیں، 6 مہینے سال بھر بعد بدل گیا، نقصان ہو گیا۔ شادی کرتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں۔ پلاٹ خریدتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آس پاس آبادی ہوگی کہ نہیں، گیس لائن ڈلے گی، پائپ لائن ڈلے گی، اسکول بنے گا کہ نہیں۔ ہوا تو کامیاب، نہیں ہوا تو فلاپ۔ تو آپ کی خود کی زندگی جسے کہتے ہیں کہ ایک امید پر ہے، ایک ادھار پہ چل رہی ہے۔ تو جب زندگی ادھار پہ چل رہی ہے تو آپ دین کو ادھار پہ کیوں نہیں چلا سکتے؟ کافر جو ہے وہ نقد پہ چلا کرتا ہے، مومن جو ادھار پہ۔ لیکن آج کل کا کافر بھی ادھار پہ ہی چل رہا ہے، کریڈٹ کارڈ کی طرح۔ تو اس سفر میں، علم دین حاصل کرنے کے سفر میں آپ کو صبر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ امام خمینی اپنے زمانہ طالب علمی کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس وقت میں میں زیر تعلیم تھا تو میں نے 7 سال اپنے استاد آقائے شاہ آبادی سے تعلیم حاصل کی۔ آقائے شاہ آبادی اس زمانے میں تہران میں رہا کرتے تھے اور کچھ عرصے کے لیے وہ قم آئے اور پھر 7 سال تک یہاں مقیم رہے۔ آقائے خمینی سے پوچھا گیا کہ آقائے شاہ آبادی کے درس میں کتنے لوگ ہوا کرتے تھے؟ امام خمینی فرماتے ہیں 3۔ پوچھنے والے بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے صرف 3؟ اچھا زیادہ سے زیادہ کتنے ہوتے تھے؟ امام خمینی نے بتایا کہ میں زیادہ سے زیادہ ہی بتلا رہا ہوں، کم سے کم صرف 1 ہوا کرتا تھا اور وہ میں۔ احمد آغا شاہ آبادی نے امام خمینی کو 7 سال پڑھایا اور اکیلے پڑھایا۔ اکثر اگر لوگ آ بھی جاتے تھے، بیٹھ بھی جاتے تھے تو کچھ دیر بعد، کچھ دنوں بعد اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ تو کتنی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا امام خمینی نے بھی اور آقا شاہ آبادی نے بھی۔ لیکن اس کا صلہ کیا ملا؟ آج ایرانی انقلاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ آقا شاہ آبادی کو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حکوم آئے تو لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آقا شاہ آبادی کیوں آئے، کیونکہ آقا شاہ آبادی کو امام خمینی کی تدریس کے علاوہ لوگوں نے کسی اور کام میں مصروف نہیں دیکھا۔ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ آقا شاہ آبادی تہران چھوڑ کر قم آئے اور 7 سال تک فقط اور فقط امام خمینی کی تربیت کریں تاکہ یہ شخص آگے چل کر کروڑوں لوگوں کی رہبری رہنمائی کا بیڑا اٹھا سکے۔ تو اس سفر میں آپ صبر کرنا سیکھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی شادی تھی، بیٹے کی شادی تھی، فائرنگ ہوئی، خوشی میں فائرنگ سے دولہا ہلاک ہو گیا۔ خبر تو آپ اخباروں میں چینلز پہ دیکھتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ تو حاجی شیخ مہدی خالصی اس وقت عراق کے مرجع تھے اور وہ اس شادی میں موجود تھے، نکاح پڑھانے آئے تھے۔ انہوں نے دولہے کے باپ کو بڑا دلاسا دیا اور سمجھایا کہ دیکھو یہ جس کی فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے اس نے تو خوشی میں فائرنگ کی تھی، جان بوجھ کے نہیں، چنانچہ وہ قاتل نہیں ہے، اس کو معاف کر دو۔ چنانچہ ان کی باتوں کا، پر اثر باتوں کا دولہے کے باپ پہ بڑا اثر ہوا اور دولہے کے بعد
اپنے مقتول بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا. اور نہ صرف معاف کیا، یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس نے میرے بیٹے کو مارا ہے اب وہ اس لڑکی سے شادی کرے جو اس وقت دلہن بنی بیٹھی ہے. اسی وقت اس شخص کی شادی اس دلہن سے ہوئی اور خود اپنے بیٹے کی تدفین انہوں نے اگلے دن کی. آگے دیکھیے کسی کو معاف کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا کتنا مشکل مرحلہ تھا، اور ایک باپ نے ایسا کیا. علم دین میں آپ کے سامنے اگر اس سے بھی بڑے مراحل ہیں، اول تو شاید نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے مراحل ہوتے ہیں جن کو ہم بڑی آسانی سے طے کر لیتے ہیں، لیکن اس سے بڑے مراحل میں آئے تو آپ کو ان پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. رسول فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. لوگوں نے پوچھا کس بات نے بوڑھا کر دیا؟ تو رسول اللہ سورہ ہود کی 112ویں آیت تلاوت کرتے ہوئے فرماتے تھے اس آیت میں فاستقم کما امرت ومن تاب معک، بس استقامت کا مظاہرہ کریں آپ اور آپ کے ساتھی جیسا کہ حکم دیا گیا ہے. اگر ہم علم دین کو اس طرح نہیں حاصل کریں گے کہ جس طرح کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح اصحاب رسول اصحاب ائمہ حاصل کیا کرتے تھے، جس طرح مجتہدین حاصل کیا کرتے تھے، جس طرح علماء حاصل کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کی طرح کی شخصیت نہیں کر پائیں گے، اس جیسا استفادہ حاصل نہیں کر پائیں گے جس طرح کا فائدہ ہمارے اسلام نے، ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین نے کیا. ہمیں اسی طرح کی استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے اس کے لیے بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے، نیند میں کمی کرنی پڑے اور لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا پڑے. اور اگر آپ صبر استقامت کا مظاہرہ نہ کر پائے تو خدا را یہ نہ کہیے گا کہ میں نے علم حاصل کر لیا بس مجھے اس کا فائدہ آج ہی ہو جائے. اگر آپ یہ بات نہیں سمجھ سکتے صبر و استقامت والی، تو اس بات کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکیں تو کم از کم وہ معنوی فائدہ ضرور حاصل کر رہے ہیں جو اس علم کی بدولت آپ کو عبادت الہی میں ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ مجھے کائنات میں اس مخلوق سے ملا دے کہ جو تیری پرخلوص عبادت میں مصروف ہے، اخلاص کے ساتھ. اللہ نے کہا جاؤ فلاں جگہ دریا کے کنارے درخت کے اوپر شاخ پر ایک چڑیا بیٹھی ہے اور وہ میری تسبیح و تحلیل کر رہی ہے خلوص کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام جب اس دریا کے پاس گئے، اس چڑیا کو دیکھا تو بڑے خلوص کے ساتھ آنکھیں بند کیے خدا کی تسبیح و تحلیل میں مصروف. موسیٰ نے اس کو دیکھا، بڑا پیار آیا، اس چڑیا سے کہا کہ میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. چڑیا نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس دریا کے پانی سے ایک قطرہ پانی پی لوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو چندہ مشکل نہیں، تم جس درخت کی شاخ پر بیٹھی ہو وہ شاخ دریا کے پانی سے تھوڑی سی تو اوپر ہے، تم تھوڑی سی گردن نیچے کرو تمہاری چونچ پانی میں چلی جائے گی اور تم جتنا چاہو پانی پیو، لمحے بھر میں تم سیراب ہو جاؤ گی. تو چڑیا نے کہا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو ذکر الہی کی لذت سے غافل نہیں کرنا چاہتا. تو یقین کیجئے اگر علم دین کے حصول میں اگر آپ کو کچھ بھی نہ ملا، عزت دولت شہرت یا جو بھی دنیاوی فائدہ آپ کے ذہن میں ہے کہ کم از کم مجھے دنیا میں نظر تو آئے کہ علم دین مجھے کیا دے رہا ہے، تو یقین کیجئے عبادت کی حلاوت، عبادت کی مٹھاس، عبادت کی لذت آپ کو ضرور ملے گی. اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ کی تو یہ لذت وہ لذت ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام لذتیں ہیچ. اس کے بعد اصول علم دین حاصل کرنے کے جدید تقاضوں میں 7واں اصول علم کی نشر و اشاعت ہے. لیکن اب آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے. آپ کے صبر امتحان کا، استقامت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے پرسکون انداز سے اس درس کو سنا. اگر اس درس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. قبل سوالات بھرپور سلامت.
اس درس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. علم دین اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں یا اس کو اپنی طرف راغب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کوئی آسان شارٹ کٹ؟ ہاں بہت آسان شارٹ کٹ ہے. اگر کسی کو اپنی طرف علم دین کی طرف راغب کرنا ہے تو آپ اس کو علم دین کے دنیاوی فائدے بتائیں. مثلا ہم نے ایک جگہ لیکچر دیا نماز شب کے حوالے سے, تو ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ نے آگے کہا جو ٹیچر تھی کہ جس دن میں نماز شب پڑھتی ہوں اس دن میرے پورے دن سر میں درد رہتا ہے صبح اٹھنے کی وجہ سے, نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی نماز شب کے بہت سارے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے فائدے بھی ہیں. بس ہم نے یہ جملہ کہنا تھا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی اللہ پھر میں آج سے نماز شب پڑھوں گی. روزے کے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے فائدے بتائیں گے, صحت پہ کتنا اچھا اثر کرتی ہے. نماز بتائیں گے یوگا سے کس طرح کتنی کئی گنا زیادہ آپ کے لیے مفید ہے. تو دنیاوی فائدے سائنسی حوالے سے بتائیں. نمبر 1. نمبر 2, جو غیر مسلم اسلام کی طرف منقلب ہو رہے ہیں, کیا سوچ کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں, ان کے تاثرات نوٹ کر لیں اور ان کو کوٹ کریں. abna.ir abna.ir ایسی ویب سائٹ ہے کہ جس پر آپ کو بہت سارے واقعات مل جائیں گے ان غیر مسلموں کے کہ جو اسلام کی طرف آئے اور انہوں نے اپنے دل میں اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے, تو اس قسم کے واقعات ان کے لیے کافی فائدے مند اور پرتاثیر ہوتے ہیں, جو اثر کرتے ہیں. اگر آپ آخرت کے خوف سے ڈرائیں گے تو وہ شاید نہ ڈریں. آخرت کے خوف سے وہ ڈرتے ہیں جو مدرسے میں آ چکے ہوں. جو مدرسے سے باہر ہیں ان پر سائنس اثر کرتی ہے یا مغربی اقوام کے نظریات. کوئی سوال اس درس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر ہو؟ پردے کے حوالے سے پوچھیے کہ بچیوں کو کس طرح راغب کیا جائے. آسٹریلیا میں ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ جس میں کہا گیا وہ خواتین جو بیچز پہ جاتی ہیں یعنی کپڑے کم پہنتی ہیں ان کو اسکن کینسر ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. تو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے عورتوں کی اسکن مردوں کے مقابلے میں بہت سینسیٹیو ہوتی ہے. تو جو سن لائٹ کا ایکسپوجر ہے یا ویسے بھی ہوا میں جو ایکسپوجر ہے ان کے لیے خطرناک ہوتا ہے. یہ ایک میڈیکل ریسرچ ہے. یہ پہلے آپ ان کو بتا دیں, اس کے بعد ایک مثال دے دیں کہ بیٹا اگر رستے میں ایک چاکلیٹ پڑی ہو وہ تم اٹھا کے کھاؤ گی جو مٹی سے اٹی ہو, یا ایک دکان میں شیشے کے گلاس کے اندر خوبصورت سے ریپر میں چاکلیٹ ہو تم وہ کھانا پسند کرو گی. ایک اور مثال دیں کہ کوئلہ سڑکوں پہ پڑا ہوتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا, لیکن موتی کو اللہ تعالیٰ نے سڑکوں پہ نہیں ڈالا, اس کو سیپ میں رکھا ہے سمندر کی 7 تہوں میں. تو جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی اس کو اتنا ہی چھپا کے رکھا جاتا ہے. ایک اور مثال کہ اگر بے حجابی اور کم کپڑے پہننا ترقی کی علامت ہے, عقل کی علامت ہے, تو پھر جانوروں کو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ کپڑے پہنتے ہی نہیں. تو یہ وہ جسے کہتے ہیں مثالیں ہیں یا سائنسی جسے کہتے ہیں کہ اثرات یا ایفیکٹس ہیں یا ریسرچ ہے جو لوگوں نے کی ہے اور واقعی یہ صحیح ثابت ہوا ہے. امریکہ اور یورپ میں ابھی میں پڑھا تھا کیلیفورنیا میں ایک حجاب ڈے منایا گیا کہ جس میں اس یونیورسٹی کی تمام لڑکیوں کو خواتین کو تھوڑی دیر کے لیے یا اس دن کے لیے اسکارف پہنایا گیا حجاب. اور تمام لوگوں نے یہی کمنٹس پاس کیے کہ جب ہم حجاب پہنتے ہیں تو ہم بہت ہی کول اینڈ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں, بہت زیادہ پاک و پاکیزہ محسوس کرتے ہیں بنسبت بے حجابی کی. خود فرانس میں ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ فرانس میں مختلف علاقوں میں باقاعدہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ خواتین کچھ اس عجیب و غریب قسم کا آبسین قسم کا ڈریس پہن کے نہ گزرے تاکہ اس قسم کے واقعات نہ ہو جو کہ وہاں پہ ہو رہے ہیں. تو وہ خود بھی جسے کہتے ہیں اس بے حجابی یا برہنگی سے پریشان ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ایمان کے ضرور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے جانصاروں میں شامل فرما. الحمد للہ رب العالمین. اللجن یا مولا اللجن
اللجن اللجن اللجن اللجن اللجن يا صاحب الزمان اللجن